جس گھر میں بلی بچہ دے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پالتو جانور ہے بلی کی۔ بلی ایک ایسا پالتو جانور ہے جسے بھارت اور پوری دنیا میں اپنے گھروں میں رکھنے کا رواج کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر بلی کے بارے میں ایسی بہت سی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات ہیں جن سے لوگ بہت ہی کم واقف ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بلی کو گھر میں رکھنے پر ہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی کو پالنا کیسا ہے، کیا بلی پاکیزہ جانور ہے، بلیوں کی اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے، جب ایک عورت نے بلی کی خوراک بند کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی کے متعلق کیا فرمان ہے، گھر میں اگر بلی روئے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی گھر میں بلی بچہ دے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کے لیے یہ بات جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے پاکیزہ حیوانیت میں شامل کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بلی کو گھر میں پالنا چاہے تو اسے پال سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اسے وہی لوگ گھر میں رکھے جو اس کے خوراک کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھنا جانتے ہو، کیونکہ بلی کے حوالے سے ایک حدیث پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس عورت کے دل میں پہلے تو بلی کے گھر میں رکھنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن جب وہ بلی اس عورت کو تنگ کرنے لگی تو عورت نے بلی کو باندھ دیا، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا، اور وہ بھوک پیاس سے مر گئی، اور بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنمی قرار پائی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ انسان نے آج تک تقریباً 10,000 سال قبل بلی کو گھر میں پالتو جانور بنایا، اور آج بلی باقاعدہ ایک عام پالتو جانور بن چکی ہے۔ دنیا بھر کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں بلیوں کی کئی قسم پائی جاتی ہے اور انہیں بڑے شوق سے گھر میں پالا جاتا ہے۔ مورخین کے مطابق بلی کو گھر میں پالنے کا رواج اس وجہ سے بڑھا کہ وہ چوہے کھاتی تھی، اور آج بھی جہاں بڑی تعداد میں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں بلیوں کو اسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو آج بلیوں کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی کافی شوق سے گھروں میں پالا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، چونکہ بلی کو اسلام میں پاکیزہ جانور قرار دیا گیا ہے، جبکہ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کھانے میں سے کوئی چیز کھا جائے تو وہ کھانا پلیت نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا۔ جب عورت کھانا لائی تو حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے نماز ہی میں اشارہ کیا کہ وہ کھانا رکھ دے۔ عورت تو کھانا رکھ کر چلی گئی، لیکن اسی دوران بلی آئی اور اس کھانے سے کھانے لگ پڑی۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے وہیں سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے بلی کو گھر میں پالنے کی، تو بلی کو گھر میں پالنے کے نقصانات بہت ہی کم ہیں، جبکہ فائدے کافی زیادہ ہیں۔ بلی کو گھر میں رکھنے سے کیڑے مکوڑوں، سانپ اور چوہے جیسی خطرناک چیزوں سے خود کو بچایا جا سکتا ہے، اور یہ ناپاک اس لیے نہیں کیونکہ احادیث شریف میں اس کے پاکیزہ ہونے کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے رکھی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ پاک کے جلیل قدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں کو گھر میں پالنے کا شوق رکھتے تھے، اور وہ ان سے بڑی رحم دلی سے پیش آتے، حتیٰ کہ آپ کا ابو ہریرہ نام ہی اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ وہ بلیوں پر رحم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بلیوں کو رحم دلی کے ساتھ گھر میں پالنے کا شوق بہترین شوق ہے۔ لیکن جب بھی کوئی شخص بلی کو گھر میں پالے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے خوراک کا بھی خاص خیال رکھے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے۔
دوستو ماہرین کے تجربے کے مطابق بلیوں کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 15 سے 18 سال تک ہوتی ہے، جبکہ کچھ بلیاں تو 20 سال تک بھی زندہ رہتی ہے۔ دوستو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس گھر میں بلی روئے اس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اور اس گھر کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک غلط افواہ کے طور پر پھیلتی چلتی جا رہی ہے، کیونکہ بلی کے رونے کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اگر بلی بھوکی ہے تو وہ تب بھی رو سکتی ہے۔ اسی طرح جب بلیاں آپس میں لڑتے ہیں تو وہ تب بھی رونے کی آوازیں نکالتی ہے، لہٰذا بلی کے رونے سے مصیبت، پریشانیاں اور رزق کا تنگ ہو جانا جیسی اسلام میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ گھر میں مصیبت، پریشانیاں اور رزق کا تنگ ہونا جیسی افواہ تب جنم لیتی ہے جب آپ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے بیچ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جس گھر میں بلی بچے دے تو وہ گھر خوش قسمت ہوتا ہے، تو لوگوں کا یہ خیال کافی حد تک درست ہے، کیونکہ جس گھر میں بلی بچہ دے اس گھر میں دولت کافی زیادہ آتی ہے، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنے گھر میں دولت کافی زیادہ آتی ہے، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا اور اس گھر میں برکت ہی برکت پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اپنے گھر میں پالتو جانور پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رحم دلی اور پیارے شفقت کے ساتھ بلی پالیں۔ اس سے آپ کے گھر میں رزق اور برکت میں بے حد اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔